السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبد المجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلین دی ہسٹری۔ جیسا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا ہے، جس میں ہم نے پہلے پارٹ میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور آپ علیہ السلام کے نسب نامے کے بارے میں اور آپ علیہ السلام کا اپنی قوم کو اونٹنی کا معجزہ دکھانے کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سے آگے کا واقعہ ہم آج شروع کرتے ہیں۔ جو اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی تھی، وہ اونٹنی ایسی حالت میں تھی کہ سب جانور اس سے ڈرتے۔ جس جنگل میں وہ چرتی تھی، دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا کہ جس تالاب یا کنویں اور ندی پر وہ جاتی سارا پانی پی لیتی تھی، اور جس چراگاہ میں وہ چرتی وہاں گھاس کا نام و نشان نہ رہتا تھا۔ اور شام کے وقت جب وہ واپس لوٹتی تھی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے۔ جب کوئی مدت اسی طرح گزری تو جانوروں والے لوگ اس کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ وعدے پر کوئی میعاد گزر گئی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی چگتی اور دوسرے دن اس کو صالح علیہ السلام باندھ لیتے، لیکن شہر والے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کسی حیلہ سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت سے چرے چگے، لیکن عہد کو توڑنے اور قول و اقرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اسی قوم سے قدار بن سالف ماں باپ کو ایذا دینے والا زبان دراز ظاہر ہوا۔ وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا جس کا عشیرہ نام تھا۔ خوبصورتی اور خوش اسلوبی، لطیفہ گوئی اور نزاکت میں مشہور تھی، اور اس عورت کے 8 آدمی اور بھی گھر میں شراب نوشی اور اس کی لونڈیاں سے غلط کام کرتے تھے، اور یہ اس کا عاشق قدار بھی تھا۔ ایک دن قدار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی، کھلا مجھ سے نکاح کرو کہ عمر بھر ہنسی خوشی سے گزارے۔ اس بدکار عورت نے کہا کہ اگر تیرا اس بات کا خیال ہے تو ایک فرمائش میری ہے، اگر اس کو بجا لائے تو میں اپنے مال و متاع اور لونڈیوں کے ساتھ تیرے فرمانبردار ہو جاؤں گی۔ اور وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر والوں کو رنج اور بلا میں ڈالا ہے اور تمام جانوروں کو بھوک پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، کسی طرح ہو اس اونٹنی کو مار ڈال۔ اس عورت کے اور لوگوں سے زیادہ جانور تھے، اس کی زیادہ کوشش تھی کہ یہ اونٹنی دور ہو جائے، اور اسی طرح ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی بیٹی کو لالچ دے کر ایک نوجوان مستح کو اونٹنی کی قتل پر آمادہ کیا۔ غرض یہ ہے کہ اس قدار اور مستح نے اس ادنا اور خسیس کام کے واسطے ایسے بڑے گناہ کے کرنے کا اقرار کر لیا، اور اس اونٹنی کی قتل کا تدبیر میں کوشاں ہوئے، اپنے یاروں اور آشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق بنایا۔ پھر ایک دن ایک تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا راستہ تھا، گھات میں بیٹھے اور اپنے یاروں کو بھی بٹھایا۔ جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی تو مصنع بن سالف جو اس عورت کا چچزاد بھائی بھی تھا، اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا۔ پھر دوسرے 7 آدمی تلواریں کھینچ کر غل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی تھی، جس طرف حملہ کرتی سب کو بھگا دیتی۔ آخر قدار ملعون نے اس کے پیچھے سے پہنچ کر تلوار اس کی کونچوں میں ماری۔ پھر وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے یار پہنچ گئے اور تلواروں سے اس کے پرزے پرزے کر دیا۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے اور اس کا گوشت سب شہر والے تقسیم کر کے اپنے اپنے گھر کو لے گئے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے واسطے منگوایا ہے، اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو
اور اونٹنی کی بچے کو اپنے شہر میں واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم کو اللہ تعالی عذاب علیم سے بچائے۔ قدار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ مانا اور اس کی حقیقت کو بھی نہ جانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ماں اور مسلمانوں کے اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو پتھر پھٹ گیا جس سے اونٹنی نکلی تھی، تو وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آئے، لوگوں سے آ کر کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی یہ تعبیر ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے۔ خدا کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی ماری تھی اور جمعرات کو صبح لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ بہرحال آج تک بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اس سے آگے شروع کریں گے۔ میں اجازت مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔